بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو 25 بڑے مسائل کا حل فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ تو سٹارٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ حدیث مبارک تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ کنز الاعمال میں یہ حدیث اس طرح موجود ہے۔ اس نے پہلا سوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امیر غنی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے عرض کی، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ پھر اس نے عرض کی، میں عزت دار بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے عرض کی، میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤ۔ پھر اس نے عرض کی، میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ پھر اس نے عرض کی، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ اس نے پھر عرض کی، میں اللہ کے دربار میں اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے ذکر الہی کرو۔ پھر اس نے عرض کی، میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں، یعنی زیادہ رزق چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہو۔ پھر اس نے عرض کی، دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام نہ کھاؤ۔ پھر اس نے عرض کی، ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، اپنا اخلاق اچھا کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اس نے عرض کی، روز قیامت اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ جنابت کے بعد فوراً غسل کر دیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عرض کی، گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ پھر اس نے عرض کی، گناہوں میں قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے، اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس نے عرض کی، میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو۔ پھر اس نے عرض کی، میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا سے بچو۔ پھر اس نے عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا فرمان بردار بن جاؤ، اللہ کا فرما بردار بن جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کا اہتمام کرو۔ پھر اس نے عرض کی، میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کی، وہ کون سی چیز گناہ سے معافی دلائے گی؟ فرمایا آنسو، عاجزی اور بیماری۔ پھر اس نے عرض کی، کون سی چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر۔ پھر اس نے عرض کی، اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپکے چپکے صدقہ صلہ رحمی کرو۔ پھر اس نے عرض کی، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد اخلاقی اور بخل سب سے بڑی برائی ہے۔ بد اخلاقی اور بخل یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ پھر اس نے عرض کی، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ اچھا اخلاق، تواضع اور صبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کی، میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ آئیں ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس حدیث میں مذکورہ کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہر فرد اپنا اپنا اور اپنے آپ کو خود ٹھیک کرے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ دوستوں نے ایک ایک بات کو سننا ہے غور سے اور پھر اپنے اوپر اس کو فٹ کرنا ہے کہ کیا ہم اس پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو آج سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس پر پورا اتریں گے۔
اس ویڈیو کو بھی آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔